بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمود، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ امیر سبکتگین مرحوم نے مجھے تمام سرداران قوم کے سامنے اپنا جانشین نامزد کیا ہے۔ اس لیے میں سلطنت غزنی کا جائز وارث ہوں اور تم پر میری اطاعت فرض ہے۔ اس لیے اگر تم اپنی اور اپنی والدہ کی زندگی چاہتے ہو تو میرا خط پاتے ہی مجھے اپنا امیر تسلیم کر لو اور مجھے اپنی اطاعت و فرما برداری کا ثبوت دینے کے لیے فوری طور پر سپاہیوں کے ایک مختصر سے دستے کے ساتھ غزنی پہنچ کر کھلے عام میری امارت کا اعلان کرو۔ یہ خط اسماعیل کی طرف سے تھا، جس کا ایک ایک حرف ملکہ غزنی کی مرضی کے مطابق تحریر کیا گیا تھا۔ قاصد کو نشاپور روانہ کرنے کے بعد امیر ایلبتگین کی خودسر بیٹی حضرت نظام شاہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ ایک عام دنیا دار عورت تھی، اس لیے حضرت نظام شاہ کے روحانی مرتبے کو سمجھنے سے قاصر رہی۔ دوسرے دنیا پرستوں کی طرح ملکہ غزنی کا بھی یہی خیال تھا کہ اس کے شوہر کی اندھی عقیدت نے غزنی کی گلیوں میں گھومنے والے ایک مفلوک الحال شخص کو ولایت کے درجے تک پہنچا دیا ہے، ورنہ حقیقتاً نظام شاہ کے روحانی فضائل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور جب ملکہ غزنی کو اس کے بیٹے اسماعیل نے پوری رنگامیزی کے ساتھ یہ واقعہ سنایا کہ نظام شاہ نے ہزاروں انسانوں کی موجودگی میں امیر سبکتگین کو غیر منصف مزاج حکمران کہہ کر پکارا ہے اور مرحوم فرمانروا کی وصیت کو ناجائز قرار دیا ہے، تو ملکہ غزنی مشتعل ہو گئی اور اس نے شدید عالم غضب میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ نظام شاہ کو قید خانے سے نکال کر اس کے روبرو پیش کریں۔ ملکہ غزنی کے اس حکم سے پہلے امام رکن الدین مسعود اور دوسرے درباری علماء نظام شاہ کے خلاف امیر ایلبتگین کی بیٹی کے کان بھر چکے تھے۔ ملکہ عالیہ نظام شاہ ایک جاہل اور گمراہ شخص ہے جسے صاحبزادہ محمود کی توام پرستی نے ولی کامل بنا دیا ہے۔ امام رکن الدین مسعود نے نہایت ہوشیاری سے محمود کی ذات کو اپنے انتقام کا ہدف بنایا تھا۔ وہ زمانہ ساز عالم خوب جانتا تھا کہ اس وقت محمود ملکہ غزنی کا بدترین دشمن ہے اور ایک عورت کی اس نفسیاتی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امام رکن الدین مسعود حضرت نظام شاہ اور محمود دونوں سے اپنی توہین کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ امیر مرحوم پر یہ سنگین تہمت ہے کہ وہ گلیوں کے ایک بھکاری کو ولی کامل سمجھتے تھے۔ ملکہ عالیہ کو یاد ہوگا کہ امیر مرحوم نے محمود کا نکاح پڑھانے کے لیے مجھے طلب کیا تھا، مگر محمود نے عین موقع پر پوری تقریب کو درہم بھرم کر کے رکھ دیا تھا اور پھر خود شاہی رتھ میں سوار ہو کر اس جاہل نظام شاہ کو لینے چلا گیا تھا۔ یہ کہہ کر امام رکن الدین مسعود ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے اور بڑے ریاکارانہ انداز میں کہنے لگے، امیر مرحوم ایک نہایت مشفق و مہربان باپ تھے، اس لیے بیٹے کی بیجا ضد کے سامنے مجبور ہو گئے۔ رکن الدین مسعود کے یاد دلانے پر ملکہ غزنی کی نظروں کے سامنے محمود کی شادی کا پورا منظر ابھر آیا۔ ہاں، میں اس واقعے کو فراموش نہیں کر سکتی۔ ملکہ غزنی نے امام رکن الدین مسعود کی بات سن کر عجیب انداز میں اپنے سر کو جنبش دی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ناشکرا انسان امیر مرحوم کی وصیت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ملکہ غزنی کو مشتعل کرنے کے لیے امام رکن الدین مسعود نے مزید زہر فشانی کی۔ امیر مرحوم ایک انتہائی اعلیٰ ظرف سادہ لو انسان تھے۔ والی غزنی سے یہ کوتاہی سرزد ہوئی کہ انہوں نے اقتدار سنبھالتے وقت اسی نام نہاد درویش کے ہاتھوں سے تاج پہنا تھا۔ پھر امیر ذیشان کی یہی عنایت خاص نظام شاہ کے لیے عظمت و بزرگی کی دلیل بن کر رہ گئی تھی، اور اسی روز سے اہل غزنی اس جاہل شبدے باز کو ولی کامل سمجھنے لگے ہیں۔ مگر ملکہ غزنی کو شاید یاد نہ ہو کہ امیر مکاتگین کے دور حکومت میں یہی گمراہ انسان 10 سال تک زندان میں ایک معتوب قیدی کی حیثیت سے رہ چکا ہے۔ یہ بھی امیر سبکتگین کا کرم خاص تھا کہ نظام شاہ امیر ملکہ تگین کے قہر و غضب سے محفوظ رہا، ورنہ اس بے دین شخص کا قصہ بہت پہلے پاک ہو چکا ہوتا۔ کاش ایسا ہوتا۔ امام رکن الدین بڑے حسرت زدہ انداز میں کف افسوس مل رہے تھے۔ مجھے امیر جنت مکان سے بس یہی ایک شکایت تھی کہ انہوں نے اپنی شرافت نفس اور سادہ لوہی کے سبب اس فتنے کو پرورش پانے کے لیے سازگار فضا فراہم کی۔ اگر اس فتنے کو ابتدا ہی میں کچل دیا جاتا تو آج سلطنت غزنی کی وراثت کا سنگین مسئلہ بھی کھڑا نہ ہوتا۔ اس سے تمہارا کیا مطلب ہے امام؟ ملکہ غزنی کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے تھے۔ امیر سبکتگین کی عنایات مسلسل اور نوازشات پہم نے اس شبدہ باز نظام شاہ کو غزنی کے عوام کا محبوب بنا دیا ہے، اور یہی محبوبیت صاحبزادہ اسماعیل کی جانشینی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ امام رکن الدین کے دل میں نظام شاہ کے خلاف بھرا ہوا نفرتوں کا زہر قطرہ قطرہ ہونٹوں سے ٹپک رہا تھا۔ تمہاری باتیں بہت الجھی ہوئی ہیں۔ ملکہ غزنی کی بھویں کچھ اور کھنچ گئیں۔ اپنا مقصد پوری وضاحت سے بیان کرو۔ کامیاب حکومت کے لیے رعایا کی زبانی اور دلی تائید حاصل ہونا ضروری ہے۔ امام رکن الدین مسعود نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور ملکہ عالیہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غزنی کی رعایا کے دل نظام شاہ کے ساتھ ہیں، اور اسی نسبت سے لوگوں کی تمام تر جذباتی ہمدردیاں محمود سے وابستہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ پھر ملکہ غزنی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، دلوں کے دھڑکنے کے انداز بدلے جا سکتے ہیں۔ امام رکن الدین کی آنکھوں سے منافقانہ سیاست کا گہرا رنگ نمایاں تھا، اور باشندگان غزنی کی جذباتی ہمدردیوں کا رخ بھی آسانی سے موڑا جا سکتا ہے۔
وہ کس طرح؟ ملکہ غزنی نے زمانہ ساز عالم سے پوچھا۔ نظام شاہ کو اس بات پر مجبور کر دیجیے کہ وہ مجمع عام میں صاحبزادہ اسماعیل کی امارت کو تسلیم کر لے۔ امام رکن الدین مسعود نے ملکہ غزنی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، پھر جانشینی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ نظام شاہی لوگوں کے دلوں سے محمود کی محبت کے نقوش مٹا سکتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ملکہ غزنی کے چہرے پر نشاط و مسرت کا رنگ ابھرا، لیکن فوراً ہی ڈوب گیا۔ اور اگر نظام شاہ نہ مانا؟ یہ کہتے کہتے امیر ایلبتگین کی بیٹی مایوسیوں کے گرداب میں الجھ گئی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ امیر ایلبتگین کے دور میں سردار تبریز نے بھی نظام شاہ پر بے پناہ تشدد کیا تھا، مگر اس نے سر نہیں جھکایا۔ ایک مرد قلندر کا ماضی بیان کرتے کرتے ملکہ غزنی کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش بھی پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اس کی جوانی کا زمانہ تھا، اس لیے تازیانوں کی ضرب برداشت کر گیا۔ امام رکن الدین مسعود کے ہونٹوں پر بڑی صفاقانہ مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ اب نظام شاہ کی ضعیفی اور ناتوانی کا دور ہے، ہلکی سی چوٹ بھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ ملکہ غزنی عجیب سے تذبذب کا شکار نظر آ رہی تھی، اور اگر برداشت کر گیا؟ ملکہ غزنی کے لہجے میں لکنت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ تو پھر جبر و تشدد اس قدر بڑھا دیجیے گا کہ اس کی سانسیں رک جائیں اور ساز حیات ٹوٹ کر بکھر جائے۔ امام رکن الدین مسعود نے جذبہ و احساس کا ہر دروازہ بند کر لیا تھا، اور اب وہ ہر حال میں نظام شاہ جیسے بے گناہ انسان کو سرے بازار رسوا دیکھنا چاہتا تھا۔ درباری عالم کا یہ جابرانہ مشورہ سن کر ملکہ غزنی نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ ملکہ عالیہ کے سارے خدشات بے بنیاد ہیں، رکن الدین مسعود نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ پہلے آپ اسے نگاہ قہر سے دیکھیں، پھر اندازہ ہو جائے گا کہ نظام شاہ میں اذیتیں برداشت کرنے کی کتنی طاقت موجود ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ آتش جلال کی ہلکی سی تپش بھی برداشت نہ کر سکے گا، اور آپ کی نظروں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ ہو جائے گا۔ امام رکن الدین کی باتیں سن کر ملکہ غزنی پر امید نظر آنے لگی تھی۔ میں نے نظام شاہ کو اپنے حضور میں طلب کیا ہے، سپاہی اسے لے کر یہاں پہنچنے والے ہوں گے، پھر دیکھنا ہے کہ تمہاری قیاس آرائیاں کہاں تک درست ثابت ہوتی ہیں۔ اگر نظام شاہ صاحبزادہ اسماعیل کی حمایت کرنے پر آمادہ نہ ہو تو پھر آپ خاموشی کے ساتھ اسے زہر دے دیجیے گا کہ نظام شاہ کی موت سے آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ اس کے مرتے ہی محمود غزنی کے ہزاروں باشندوں کی حمایت سے محروم ہو جائے گا، اور پھر آپ آسانی سے صاحبزادہ اسماعیل کے لیے رعایا کی تائید حاصل کر سکیں گی۔ دنیاوی اعتبار سے یہ ایک بڑا سیاسی فائدہ ہوگا، اور آخرت کا مفاد یہ ہے کہ آپ کے ذریعے بے شمار انسان گمراہی سے نجات پا جائیں گے، اور ایک مذہبی فتنہ اپنی ہی کھودی ہوئی قبر میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ نظام شاہ کا قتل آپ کی سیاسی ضرورت بھی ہے اور کار ثواب بھی۔ ابھی ملکہ غزنی اور رکن الدین کے درمیان جاری تھی بات چیت کہ سپاہی نظام شاہ کو لیے ہوئے قصر شاہی کے ایک مخصوص کمرے میں داخل ہوئے۔ نظام شاہ نے اسلامی روایت کے مطابق ملکہ غزنی اور امام رکن الدین کو سلام کیا، مگر دونوں میں سے کسی ایک نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ نظام شاہ نے بڑے بے نیازانہ انداز میں دونوں کی طرف دیکھا اور خاموش کھڑے رہے۔ ملکہ غزنی کا خیال تھا کہ نظام شاہ اس کے جلال اقتدار سے مروب ہو کر خود ہی پوچھیں گے کہ انہیں کیوں طلب کیا گیا ہے، مگر جب کچھ دیر تک اس مرد قلندر نے اپنے ہونٹوں کو جنبش نہیں دی تو امیر ایلبتگین کی مغرور بیٹی غضبناک لہجے میں بول اٹھی، نظام شاہ، میں تجھ سے اس احسان فراموشی کی شکایت نہیں کروں گی کہ تو نے اپنے آقائے نعمت امیر سبکتگین کو مرنے کے بعد غیر منصف المزاج کیوں کہا، جبکہ ان کے عدل و انصاف کی دھوم سارے جہان میں تھی۔ ملکہ غزنی کا لہجہ متکبرانہ بھی تھا اور گستاخانہ بھی۔ جب کوئی شکایت نہیں ہے تو پھر آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ نظام شاہ نے حسب عادت مسکراتے ہوئے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تو غزنی کی رعایا کے سامنے اپنے گناہوں سے تائب ہو جا۔ ملکہ کے لہجے سے اسی بے ادبی کا اظہار ہو رہا تھا۔ نظام شاہ نے بڑی عجیب سی نظروں سے ملکہ غزنی کی طرف دیکھا اور فوری سر جھکا لیا۔ میرا گناہ کیا ہے اور میں کس طرح توبہ کروں کہ آپ مطمئن ہو جائیں؟ نظام شاہ کے ہونٹوں کا تبسم اور کچھ گہرا ہو گیا تھا۔ تیرے گناہوں کے کفارے کی اب ایک ہی صورت ہے کہ تو مجمع عام میں امیر سبکتگین مرحوم کی وصیت کے مطابق ولی عہد اسماعیل کو اپنا امیر تسلیم کر لے۔ ملکہ غزنی سر سے پاؤں تک قہر و جلال کا پیکر بنی ہوئی تھی۔ آپ مطمئن رہیں ملکہ عالیہ، غزنی کے مرد قلندر نے زمانہ ساز عالم رکن الدین مسعود کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر نظام شاہ نے کوئی گناہ کیا ہے تو اسے مجمع میں بھی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کوئی ندامت محسوس نہیں ہوگی۔ کچھ دیر تک ملکہ غزنی نہایت حیرت و سکوت کے عالم میں اپنی نشست پر کسی مجسمے کی مانند بیٹھی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نظام شاہ جیسا سرکش انسان اتنی آسانی سے اس کی بات مان لے گا۔ ملکہ عالیہ کیا سوچ رہی ہیں؟ نظام شاہ نے امیر ایلبتگین کی بیٹی کو خاموش پا کر کہا، کیا انہیں غزنی کے ایک بھکاری کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا؟ نظام شاہ کے ایک ایک لفظ سے مادی اقتدار کی نفی ہو رہی تھی، مگر طاقت کے نشے میں ڈوبی ہوئی ایک خود پسند عورت ایک مرد قلندر کی زبان کے تیز نشتروں کو محسوس نہ کر سکی اور گھبرا کر بول اٹھی، ابھی پوری مملکت میں امیر کی موت کا سوگ جاری ہے۔ چہلم کی رسم ادا ہوتے ہی صاحبزادہ اسماعیل کی تاج پوشی کا جشن عام منعقد کیا جائے گا،
اور اسی جشن عام میں تجھے اپنے گناہوں سے تائب ہونا ہے۔ ملکہ غزنی نے ایسے جابرانہ لہجے میں کہا جیسے وہ اپنے کسی ادنا ترین غلام کو اس کی غلطی پر سرزنش کر رہی ہو۔ مجھ جیسے گناہ گار کے لیے یہی بہتر رہے گا کہ وہ مجمع عام میں اپنے گناہ کا اعتراف کرے۔ نظام شاہ نے بہت نرم اور آہستہ لہجے میں کہا، میں ملکہ عالیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے میرے گناہ یاد دلائے، ورنہ یہاں کون کسی کی خبر رکھتا ہے۔ نظام شاہ کے اقرار سے ملکہ غزنی کی دہشت دور ہو گئی تھی اور اس کے چہرے پر پہلے جیسی شادابی لوٹ آئی تھی۔ نظام شاہ، اگر تو نے ہماری مرضی کے مطابق عمل کیا تو ہم تجھ پر اپنی عنایات و نوازشات کی بارش کر دیں گے۔ ملکہ غزنی کے لہجے میں اسی غرور و تکبر کی آمیزش تھی، اور پھر ہمارے کرم کا دائرہ اتنا وسیع ہو جائے گا کہ اس میں تیری بھوکی اور پیاسی ذات سما کر رہ جائے گی، اور تو اپنی تنگی دامہ کا شکوہ نہیں کرنے لگے گا۔ نہیں ملکہ عالیہ، مجھ گداگر کے دریدہ دامن میں اتنی گنجائش کہاں ہے کہ وہ آپ کی عنایات شاہانہ کا بار گراں برداشت کر سکے۔ نظام شاہ نے بدستور نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ اگرچہ ملکہ غزنی کے چہرے پر نقاب موجود تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک نامحرم عورت کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، جبکہ امام رکن الدین مسعود کی نظریں مستقل ملکہ غزنی کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میری ملکہ عالیہ سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے بے مثال کرم کو برباد نہ کریں۔ میں دنیا کی ہر لذت و آسائش سے محروم انسان آپ کی بخشی ہوئی ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکوں گا؟ یہ تیری اپنی کم نظری ہے کہ تو ہمارے دست کرم کی وسعتوں کا اندازہ نہیں کر سکتا، مگر اطمینان رکھ کہ ہم اس روز تجھے اپنی حیثیت کے مطابق نوازیں گے۔ ملکہ غزنی نظام شاہ کی شان بے نیازی اور گفتگو کے اسرار و رموز کو سمجھنے سے قاصر تھی، اس لیے وہ اپنے اسی رعونت زدہ لہجے میں بولتی رہی۔ لیکن اگر تو نے ایسا نہیں کیا نظام شاہ، تو پھر یہ تیری بے مروت آنکھیں کھلا آسمان نہیں دیکھ سکیں گی، اور زندان کی طرف ایک تاریک گوشہ تیری بے نشان قبر بن کر رہ جائے گا۔ نظام شاہ نے ملکہ غزنی کی اس جابرانہ تنبیہ کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑے رہے۔ امیر سبکتگین کی ذات گرامی پر تہمت ترازی اور بدترین احسان فراموشی کے علاوہ بھی تیرے نامہ اعمال میں ایک اور بڑا گناہ بھی درج ہے۔ ملکہ غزنی کے لہجے کی غضبناکی بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر ملکہ عالیہ میرے اس گناہ کی بھی نشاندہی فرما دیں تو میں آخری سانس تک ان کا ممنون کرم رہوں گا۔ نظام شاہ نے بہت آہستہ لہجے میں کہا۔ ان کی نظریں بدستور جھکی ہوئی تھیں۔ یہ راز ہمیں بہت دیر سے معلوم ہوا، مگر پھر بھی ہم غزنی کے سب سے زیادہ معتبر عالم امام رکن الدین مسعود کے احسان مند ہیں کہ ان کی خصوصی توجہ کے باعث ہماری نظروں کے سامنے سے ایک تاریک پردہ ہٹ گیا۔ ملکہ غزنی اسی گستاخانہ لہجے میں نظام شاہ سے مخاطب تھی۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تو ایک گمراہ اور بدعقیدہ انسان ہے، اور غزنی کے سادہ لو مسلمانوں کی روحوں میں اپنی اس بدعقیدگی کا زہر اتارنا چاہتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ امیر سبکتگین تیرے منافقانہ کردار کے اس پہلو سے کیوں بے خبر رہے، اور والی غزنی نے بااختیار ہوتے ہوئے بھی تجھے عبرتناک سزا کیوں نہیں دی۔ ملکہ غزنی کے لہجے سے نفرت و غضب کے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ واقعتاً یہ امیر مرحوم کی سنگین غلطی تھی کہ وہ مجھ جیسے بدعقیدہ انسان کو 20 سال برداشت کرتے رہے۔ اللہ ان کی مغفرت کرے اور میرے گناہوں کی پردہ پوشی پر انہیں جزائے خیر دے۔ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ نے ایک نظر امام رکن الدین مسعود کی طرف دیکھا، پھر پلٹ کر جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ امیر ایلبتگین کی بیٹی سے مخاطب ہوئے۔ اگر ملکہ عالیہ سمجھتی ہیں کہ میری بدعقیدگی سے اہل غزنی کا ایمان متاثر ہو رہا ہے تو پھر جلد از جلد اس گناہ گار کے سلسلہ حیات کو منقطع کر دیجیے۔ نظام شاہ نے بڑے عجیب سے لہجے میں کہا۔ سچ تو یہ ہے کہ اب مجھے بھی یہ سر اپنے کندھوں پر گراں محسوس ہونے لگا ہے، ہو سکے تو آپ ہی اس بوجھ کو ہلکا کر دیجیے۔ حضرت نظام شاہ کی یہ جرأت گفتار دیکھ کر ملکہ غزنی چند لمحوں کے لیے سناٹے میں آ گئی، مگر پھر فوراً ہی سنبھل کر بولی، امیر کا معاملہ امیر کے ساتھ قبر میں چلا گیا، اب میں اہل غزنی کے دیگر حقوق کے ساتھ ان کے عقائد کی نگہبان ہوں، اس لیے از راہ کرم تجھے ایک بار موقع دیا جاتا ہے کہ تو راہ راست پر آ جائے اور اس مجمع عام میں اپنی بدعقیدگی سے تائب ہو جائے۔ آج میں بہت خوش ہوں کہ ملکہ مہربان کو بندگان خدا کے حقوق کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کے عقائد کی درستگی کا بھی خیال آیا۔ نظام شاہ کے لہجے میں ناقابل بیان کر پوشیدہ تھا، مگر وہ پھر بھی حسب عادت مسکرا رہے تھے۔ ملکہ عالیہ اطمینان رکھیں کہ یہ فقیر بے سر و سامان نظام شاہ انہیں مایوس نہیں کرے گا، تو پھر ہم بھی تجھے اپنے الطاف و کرم کی بارش میں نہلا دیں گے تاکہ تیرے جسم کے ساتھ تیری روح کا میل بھی اتر جائے۔ نظام شاہ کے جھکے ہوئے سر نے ملکہ غزنی کو بڑے فریب میں مبتلا کر دیا تھا، اور وہ اپنی اس فتح پر بے اختیار مسکرانے لگی تھی۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، نظام شاہ کی زنجیریں کھول دو، اب یہ ہمارے فرما برداروں کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ سپاہیوں نے فوری طور پر ملکہ غزنی کے حکم کی تعمیل کی اور نظام شاہ کو زنجیروں سے آزاد کر کے زندان کی طرف لے گئے۔ جب نظام شاہ ملکہ غزنی کے کمرے سے نکل رہے تھے تو انہوں نے رکن الدین مسعود کی آواز سنی۔ سلطنت غزنی کے سب سے بڑے درباری عالم انتہائی استہزائیہ لہجے میں کہہ رہے تھے،
میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ملکہ عالیہ کی ایک ہی نگاہ قہر سے اس شبدہ باز کا پورا وجود جل کر راکھ ہو جائے گا۔ وہ تو امیر مرحوم ہی تھے جو اپنی خوش عقیدگی کی سبب نظام شاہ کی ذات کا سائبان بنے ہوئے تھے۔ اب وہ سائبان اس کے سر سے ہٹا ہے تو وقت کی تیز دھوپ نے اس کی جھوٹی ولایت کا پیرہن جلا ڈالا ہے، اور وہ گداگانوں کے لہجے میں آپ کے ابر کرم کی بھیک مانگ رہا ہے۔